اللہ بصیر بالعباد ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ منحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذي ببقائه بقية الدنيا وبجبنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا اس مقام تک پہنچا تھا کہ دنیا پرستی یا دنیا طلبی یا دنیا کی محبت، اس کے خلاف کربلا نے جو بند باندھے ہیں ان میں سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ انسان کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا ہے. اگر انسان اپنی اہمیت کا احساس کر لے تو وہ دنیا کی کسی بھی شے کے لیے، چونکہ وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت اور شرف اور عزت عطا کی ہے، تو دنیا کی کوئی بھی شے اس چیز کی سزاوار نہیں کہ وہ اس کا ہدف قرار پائے یا اس کا مقصد قرار پائے. اصل ہدف اور مقصد جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا ہے. تو اب اگر انسان یہ بات سمجھ لے کہ اسے ہمیشہ اپنے سے برتر شے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے، تو وہ کبھی اپنے سے کمتر چیزوں کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا. اچھا، یہاں تک بات لانے کے بعد دیکھیں، اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو، تو بالکل عین اسی وقت مذہب اسلام ہمیں، اہل بیت علیہم السلام، قرآن مجید ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کس طرح سے انسان کو اپنی اور کس حد تک انسان کو اپنی دنیا اور اپنی معیشت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو پسماندہ اور مفلوق الحال دیکھنا چاہتا ہے. جس طرح مذہب جہالت کے خلاف جہاد کرتا ہے، جس طرح اسلام لا علمی کے خلاف جہاد کرتا ہے، بالکل اسی طرح اسلام غربت، افلاس اور مفلوق الحالی کے خلاف جہاد کرتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان خوشحال اور آسودہ ہو، انسانیت خوشحال اور آسودہ ہو. پروردگار کی ذات کی مشیت یہی ہے کہ اس دنیا میں انسان معاشی اور اقتصادی استقلال حاصل کرے. ایسا نہ ہو کہ افراد جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزاریں کہ جس میں وہ اپنی پریشانی اور اپنی غربت کی وجہ سے خدا کی طرف توجہ نہ کریں. تو وہ اگر آسودہ ہوں، وہ خدا کی طرف زیادہ بہتر طور پہ متوجہ ہوں گے.
تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی حالت بہتر ہو، معاشرے کی حالت بہتر ہو۔ اب اس کے لیے جس طرح سے ابھارا گیا ہے مذہب اسلام میں انسان کو، چند ایک مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے، دیکھیں اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یبغض کثرت النوم و کثرت الفراغ، اللہ تعالیٰ کی ذات کثرت کے ساتھ سونے والوں کو اور کثرت کے ساتھ فراغت، یعنی جو کچھ نہیں کر رہے، کوئی کام انجام نہیں دے رہے، پروردگار کی ذات ایسے افراد کو سخت ناپسند کرتی ہے، انہیں قابل نفرین سمجھتی ہے، زیادہ سونے والوں کو اور زیادہ فراغت رکھنے والوں کو۔ آپ دیکھیں بسا اوقات افراد جو ہے وہ، ہمارے ہاں تو ظاہر ہے جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ 60 سال ہے۔ ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال ہمارے معاشرے میں ہے، اسلام میں ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں ہے۔ یعنی اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب تک بدن میں قوت ہے، جب تک انسان چلتا پھرتا ہے، جب تک انسان میں ہمت ہے، وہ کام کرے، اور وہ کام کرے جس سے معاشرے کے لیے، جو معاشرے کے لیے مفید ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو عام انسانیت کے لیے مفید ہو۔ تو فراغت، جس طرح اقبال نے کہا کہ میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندے حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ جو آزاد بندے ہیں نا، جو خدا کے آزاد بندے ہیں، انہیں فراغت نصیب نہیں ہوتی، فراغت غلاموں کا کام ہوتی ہے۔ یعنی جو کسی کے غلام ہوں، اب چاہے کسی بھی لحاظ سے غلام ہوں، حکومت کے غلام ہیں، روپے پیسے کے غلام ہیں، شہرت کے غلام ہیں، منصب کے غلام ہیں، کسی بھی چیز کے غلام ہیں، وہ فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن جو آزاد بندہ ہے خدا کا، وہ کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ تو اب امام کی یہ حدیث دراصل ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کام کرنے کی اہمیت کس قدر ہے، کام کس قدر اہم ہوتا ہے۔ امام کا ایک صحابی ہے علا بن کامل، امام کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ امام کے پاس آیا، چھٹے امام کے پاس، اور یہ کہا کہ آپ میرے لیے رزق میں فراوانی اور آسودہ زندگی کی دعا کریں۔ اب کوئی شخص امام کے پاس آئے اور کہے کہ میرے لیے آپ دعا کریں، تو ہماری توقع یہ ہے کہ امام یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی اللہ تمہیں آسودگی عطا فرمائے، تمہیں خوشحالی عطا فرمائے۔ امام نے اسے یہ جواب دیا کہ لا ادعو لک، میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے، امام نے اسے یہ جب اپنے صحابی کو، اپنے چاہنے والے کو یہ کہا میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، کیونکہ امام سمجھ گئے تھے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کرے اور محض میری دعا کے سہارے یہ آسودہ اور خوشحال ہونا چاہتا ہے۔ تو امام نے کہا لا ادعو لک اطلب کما امرک اللہ، جس طرح خدا نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح اپنے رزق کو طلب کرو، یعنی کوشش کرو، یعنی محنت کرو۔ جب قرآن مجید میں سورہ طلاق کی یہ آیات نازل ہوئیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے، پروردگار اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی سبیل بنا دیتا ہے۔ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پروردگار اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی سبیل بناتا ہے، راستہ بناتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کی فکر بھی نہیں جاتی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کچھ اصحاب پیغمبر نے یہ سوچا کہ اب رزق کا ذمہ تو خدا کے پاس ہے، اب ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھروں میں بیٹھ گئے اور انہوں نے رات میں نمازیں اور دن میں روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب پیغمبر کو خبر ہوئی، بلوایا ایسے افراد کو، اور پیغمبر نے ان کو یہ سمجھایا کہ ان آیات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر خدا نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم ہاتھ پیر چلاؤ گے تو خدا نے تمہارے لیے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ یعنی جب عام پرندوں کو خدا نے گھونسلے میں رزق نہیں دیا، ان کے لیے یہ طے کیا ہے کہ وہ گھونسلے سے نکلیں گے، پرواز کریں گے، ادھر ادھر گھومیں گے، تو خدا نے ان کی ذات کے لیے رزق کو فراہم کیا ہوا ہے۔ تو انسان جو سب سے مکرم اور مشرف مخلوق ہے، اس کے لیے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ یہ خیال کر لے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں اور میرا رزق مجھ تک
پہنچتا رہے گا. تو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا، اب کوشش سے ہاتھ اٹھانا منع ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور مستقل محنت جانفشانی کی ضرورت ہے. ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ کراؤں کہ دیکھیں، ایک شخص ہے سفیان ثوری، اور یہ سفیان ثوری جو ہے یہ اہل تصوف میں بہت مشہور ہے. یعنی جو صوفی حضرات ہیں ان کے ہاں یہ بہت مشہور ہے. اگرچہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت نے اس تصوف کو بالکل پسندیدہ قرار نہیں دیا جس میں انسان کسی گوشے میں جا کر بیٹھ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ بس میں یہاں بیٹھ کر کچھ ذکر اور ورد کرتا رہوں. کوئی اگر کھانا لا کر دیتے تو وہ کھا لے، نہ لا کر دے تو وہ بھوکا رہے. اس طرح کے تصوف کو، اس طرح کی روش اور زندگی کو اہل بیت نے سخت مذموم سمجھا ہے، اس کی سخت مذمت کی ہے. اور یہ بنیادی طور پر اس قسم کے افراد کو بنو عباس نے اٹھایا ائمہ علیہم السلام کے خلاف، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو بھائی، یہ جو امام شیعوں کے امام ہیں یہ تو دنیا میں دلچسپی لیتے ہیں، یہ تو دنیا کے کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہ تو دنیا میں ہر طریقے سے اپنا حصہ بٹاتے ہیں. تو کوئی خدا، اللہ تعالیٰ، اللہ کا بندہ، کوئی اللہ والا، کوئی ولی اس طرح کا تھوڑی ہوتا ہے. ولی تو دیکھو اس طرح کے ہوتے ہیں جو جا کے پہاڑ کے کسی گوشے میں بیٹھ جائیں، کسی خانقاہ میں جا کر بیٹھ جائیں، دنیا سے کوئی غرض نہ رکھیں. یہ دراصل ولی ہوتا ہے. یہ بات اس طرح سے افراد کے ذہنوں میں راسخ کی گئی ہے کہ اکثر متدین افراد، اکثر مذہبی افراد یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. جب رہبر کبیر امام خمینی انقلاب لے کر آئے ایران کے اندر تو افراد اس بات کے اوپر معترض تھے کہ بھائی آخر علماء کا کام تو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر مدرسوں میں درس دیں. ان کا کام بھلا یہ کہیں کہ وہ حکومت کریں، اور حکومت کے کام تو دوسرے افراد کے سپرد ہونے چاہیے. تو امام خمینی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کا کام محض یہ ہے کہ ہم حوضہ علمیہ میں بیٹھ کر وضو اور غسل کے مسائل بیان کرتے رہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. اگرچہ ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے میں جتنے مادی وسائل اس دنیا میں ہیں، ہونا یہ چاہیے مثالی طور پر کہ ان کی تمام کی تمام ان کا کنٹرول، ان کے اوپر دسترس بندہ مومن کے ہاتھ میں ہو، تاکہ پھر وہ ایک عادلانہ نظام قائم کر سکے. وہ چونکہ حرص اور حوث کا شکار نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے ہاتھ میں اگر یہ دسترس میں ہو تمام کے تمام مادی وسائل، وہ لوگوں میں عادلانہ طور پر ان مسائل کی تقسیم کرے گا. تو حکومت ہو یا مادی وسائل کی دسترس ہو، یہ قابو میں ہونے چاہیے بندہ مومن کے. تو ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ بھائی آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گھر کے اندر، آپ بیٹھیں اللہ اللہ کریں امام بارگاہ میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر. دنیا کے منصب سے، دنیا کے مال و دولت سے، دنیا کے وسائل سے تمہارا تعلق نہیں ہے. اقبال نے بھی یہی بات سمجھائی. اقبال نے ایک نظم لکھی ابلیس کی مجلس شورا، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ابلیس اپنے کارندوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. یعنی مومن کے ذہن میں یہ بٹھا دو کہ بھائی دنیا سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بعض اوقات، اکثر اوقات افراد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے کام صاحب یہ آپ کا ہے نہیں، آپ کیوں دنیا میں اس قدر مگن ہو رہے ہیں. تو انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں مگن ہونا دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا میں مگن ہونا خدا کے لیے ہے. اصل میں کہ انسان خدا کی، اگر امیر المومنین ابن عباس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میری اس نالین کی بازار میں کیا قیمت لگے گی، کوئی کیا قیمت دے گا جس میں نہ جانے کتنی ہی جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، تو ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ کسی کو یہ نالین مفت میں بھی دینا چاہیں گے وہ مفت میں بھی نہیں لے گا، قیمت تو بات دور کی بات. تب امیر المومنین نے سمجھایا کہ اگر علی کے نزدیک خدا کے حکم کو نافذ کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس مسند خلافت کی قیمت علی کے نزدیک اس نالین سے بھی کم تر ہے. امیر المومنین نے بتایا کہ میں نے حکومت کو کیوں قبول کیا ہے، اس لیے تاکہ خدا کے حکم کا اجرا کیا جا سکے. تو اب اگر بندے مومن کو یہ سمجھا دیا جائے کہ آپ کائنات، آپ نظام کو چھوڑ کر دنیا کے آپ کام کریں، اللہ اللہ کریں، تو پھر اقبال نے اسی میں ابلیس کی زبانی اس کے کارندوں کو یہ نصیحت سنائی ہے اقبال نے کہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب تر.
لگا دو اس کو محفل کے اندر، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ یعنی اسے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی اسے کوئی خبر نہ ہو، اس کو اس شعر اور تصوف میں مگن رکھو، مست رکھو، ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یعنی اسے ورد وظیفہ، یہ چیز اتنی مرتبہ پڑھ لوں، وہ چیز اتنی مرتبہ پڑھ لوں، اس میں لگا کے رکھو اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خان خواہی میں اسے۔ لیکن پھر اقبال نے اس کا حل بتایا کہ نکل کر خان خواہوں سے ادا کر رسم شبیر، کہ رسم خان خواہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ اگر خانقاہ میں بیٹھ گئے، اگر مسجد میں بیٹھ گئے، اگر مدرسے میں بیٹھ گئے، اگر امام بارگاہ میں بیٹھ گئے اور باہر نکل کر ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا، تو پھر تم اس نظام کو کسی صورت میں نہ تبدیل کر سکتے ہو، نہ کسی مظلوم اور بےکس اور لاچار کی مدد کر سکتے ہو۔ یہ سید الشہداء نے سمجھایا۔ تو کربلا یہی سمجھاتی ہے کہ انسان کی فکر پاک ہونی چاہیے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اس سے کیا تقاضا کرتا ہے، عاشورہ اس سے کیا تقاضا کرتا ہے، کربلا اس سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ تو اب یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں باہر نکل کر ہمیں یہ تدبیر کرنی ہے کہ دنیا کے یہ وسائل بندہ مومن کے اختیار میں ہوں، تاکہ جو مظلوم طبقہ ہے جس کا ان ظالموں نے خون پہلے ہی نچوڑ رکھا ہے، انہیں مزید یہ کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سفیان ثوری جو ہے یہ اہل تصوف میں ایک مشہور نام ہے۔ اس نے ایک دن چھٹے امام کو نیا اور خوبصورت لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ اب یہ آیا امام کے پاس اور یہ امام کو دین سمجھا رہا ہے۔ اس نے امام کو یہ کہا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ دنیا کے زیور سے اپنے آپ کو آلودہ کریں، دنیا کے زیور سے آپ اپنے آپ کو آلودہ کریں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، اور آپ کو چاہیے کہ آپ دنیا کی ان لذتوں اور آسائشوں سے دور رہیں، ترک دنیا کریں آپ۔ تو یہ خود ایک تارک الدنیا اور زاہد مشہور تھا۔ اب میں بہرحال بعد میں کبھی انشاءاللہ انہی مجالس میں یہ واضح کروں گا کہ امیر المومنین نے زہد کی کیا تعریف سمجھائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ دنیا سے دور رہیں۔ اب دیکھیں امام نے اس کو کیا ہماری نصیحت کے لیے، تمام انسانیت کی نصیحت کے لیے کیا جواب دیا۔ امام نے پہلے تو اسے یہ سمجھایا کہ پیغمبر نے جو سادہ زندگی گزاری اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کے دور میں ایک عام آدمی جو تھا وہ سخت غربت کا اور افلاس کا شکار تھا، معاشی مشکلات میں جکڑا ہوا تھا۔ تو پیغمبر اور امیر المومنین یہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی بالکل ایک ایسے عام آدمی کی سی زندگی ہو جو معاشرے کا سب سے غریب انسان زندگی گزارتا ہے۔ پیغمبر اور امیر المومنین نے اس زندگی کا انتخاب کیا تاکہ کسی شخص کو یہ خیال نہ گزرے کہ اگر ہمارا رہنما جو ہے وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہا ہے، اسے یہ خیال ہو، اس کو یہ ڈھارس ہو کہ جو رہنما ہے، جو خدا کا نمائندہ ہے، وہ بھی مجھ جیسی زندگی گزارتا ہے، تو کم از کم اس کو یہ ڈھارس رہے گی، وہ اطمینان کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کے طے کر سکتا ہے۔ تو امام نے سمجھایا کہ ان کے سادہ زندگی گزارنے کی وجہ یہ تھی۔ اور اب سنو، اگر مسلمان عمومی طور پر خوشحال ہوں جیسا کہ اس زمانے میں تھے، اگر مسلمان عمومی طور پر خوشحال ہوں تو خدا کی ان نعمتوں سے فیضیاب ہونے کا ایک بندہ مومن کافر کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے۔ کافر کے مقابلے میں، فاسق و فاجر کے مقابلے میں، منافق کے مقابلے میں ایک بندہ مومن خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے اور ان سے فیضیاب ہونے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ ایک بات تو یہ تمہیں یاد رہنی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر خوشحال ہونے کے باوجود میں نے کبھی اپنے اوپر عائد ہونے والے مالی فرائض سے کوتاہی نہیں برتی۔ جس کا جو حق میرے اوپر بنتا ہے وہ حق میں نے اس کا ادا کیا ہے۔ امام نے تو یہ کہا کہ جو حق بنتا ہے میں نے ادا کیا، امام نے ظاہر ہے اس حق سے زیادہ ہی ادا کیا ہوگا۔ تو امام نے یہ سمجھا دیا کہ خوشحالی اور آسودگی بری چیز نہیں ہے، ان فرائض سے کوتاہی بری چیز ہے جو تم پر خدا نے اسلام کے جو دوسرے افراد اس دائرہ اسلام میں داخل ہیں ان کے حوالے سے جو تم پر فرائض عائد کیے ہیں، اگر ان میں کوتاہی برتو تو پھر ایسی خوشحالی اور آسودگی خدا کو ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر تم ان کے فرائض ادا کرتے رہو
تو تمہاری خوشحالی اور تمہاری آسودگی خدا کو پسندیدہ ہے. یہ امام نے اس کو سمجھایا. اب دیکھیں ایک دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں جو اسی سے متعلق ہیں کہ مذہب یہ چاہتا ہے, دین یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ خوشحال ہو, معاشرہ آسودہ ہو, اور اس کے لیے کوشش کریں افراد. جب رہبر معظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم جو بھی مرد یا عورت نیک کام کرے اور وہ مومن ہو, ہم اسے حیات طیبہ دیں گے, ہم اسے ایک پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے. تو رہبر معظم نے کہا کہ اس پاک و پاکیزہ زندگی کا مطلب محض یہ نہیں کہ آپ صرف نماز پڑھتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ بھی اس میں شامل ہے کہ صنعت و حرفت اور معاشرہ سازی کے ہر فن اور ہر صنعت کو ترقی دی جائے, اس کو مستقل طور پر تحرک میں رکھا جائے تاکہ معاشرے کی ایک ترقی یافتہ شکل نکل کر سامنے آئے. سمجھ آئے دوسرے افراد کو کہ اسلام ایک تحرک پسند مذہب ہے, ترقی پسند مذہب ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ افراد ترقی نہ کریں, لوگ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جائیں. اسلام ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ لوگ آگے بڑھیں, ترقی کریں, آسودہ حال ہو جائیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور حدیث امام کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن, ایک مومن کے لیے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کس طرح کا ہوتا ہے. حسن المعونہ. حسن المعونہ کا مطلب ہے کہ بہترین مددگار, بہترین نصرت کرنے والا ہوتا ہے, یعنی دوسرے افراد کی بہترین مدد کرتا ہے, ہر شخص کے کام آتا ہے. خفیف المعونہ, اور دوسروں پر بوجھ کم ہوتا ہے. جب امیر المومنین بستر شہادت پر تھے, آپ کے ایک بہت قریبی ساتھی ساسا نے آپ کو سلام بھجوایا. رش کی وجہ سے وہ امیر المومنین تک پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو امیر المومنین نے ان کے جواب میں, سلام کے جواب میں جو ان کی تعریف کی ساسا کی, وہ یہ تھی کہ تم بوجھ بہت کم تھے اور مددگار بہترین تھے. یہی تعریف کی. دیکھیں ائمہ اہل بیت نے اس چیز کو بہت اہم شمار کیا ہے کہ ان کے ساتھ افراد مدد کرنے والے زیادہ سے زیادہ ہوں اور دوسروں پر بوجھ بننے والے کم سے کم. تو امام نے یہی تعریف کی ساسا کی کہ آپ بوجھ بننے والے کم تھے, مدد کرنے والے بہترین تھے. تو امام ارشاد فرما رہے ہیں خفیف المعونہ, کم سے کم بوجھ بننے والا ہوتا ہے مومن. اور پھر جید التدبیر للمعیشہ, اپنی معیشت میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوتا ہے, بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ بھائی معیشت میں تو میں اگر ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دوں تو میرے لیے کوئی خدا نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے. نہیں, پوچھنا ہے کہ اگر تمہارے اندر قدرت اور طاقت تھی تو تم نے یہ اسباب اپنے لیے فراہم کیوں نہیں کیے. یہ کرنا ہے انسان کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ وہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کر کام چور بن جائے یا توانائی چور بن جائے. یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے. تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جید التدبیر للمعیشہ لا یلسع من جوہر مرتين, ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا مومن. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر مومن اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کام دوبارہ کرنا ہے یا یہ کام مجھے دوبارہ نہیں کرنا ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ بھائی عقل کیسے بڑھتی ہے. تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک فقرہ ہے, آپ کا کوئی مکتوب ہے جس میں سے یہ فقرہ لیا گیا ہے کہ العقل حفظ التجارب, تجربات کو یاد رکھنا عقل کو بڑھاتا ہے. اگر آپ تجربات کو یاد رکھیں, آج کل ہماری اس نسل کو کیا سکھا دیا گیا ہے کہ یاد کرنا جو ہے وہ تو کوئی کمال نہیں ہے. اس کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ اگر کچھ یاد کریں گے تو یہ تو آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر بچوں کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ تو آپ رٹا لگا رہے ہیں. رٹا لگانے میں اور کسی چیز کو یاد کر لینے میں بہت فرق ہوتا ہے. یاد کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اسے سمجھ کر حفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ حافظہ دیا ہے یہ انسان کی ذہانت کا ایک بہت اہم جزو ہے. ہمارے یہاں بچوں کو جب یہ سبق پڑھا دیا جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے چیزوں کو حفظ کرنا, چیزوں کو یاد رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ صلاحیت کیا ہوتی چلی جاتی ہے, یہ صلاحیت کم اور پھر ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ
چند اہم چیزیں حفظ کرنے کی ہوتی ہیں. تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ العقل حفظ التجارب، تجربات کا یاد رکھنا انسان کی عقل میں اضافے کا باعث بنتا ہے. نہ صرف تجربات کو یاد رکھنا، چھٹے امام سے ایک اور حدیث مروی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ التجارت تزید فی العقل، تجارت انسان کی عقل و دانش میں اضافے کا باعث ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کوئی مذہب ایسا ہے، کوئی دین ایسا ہے جو اس قدر زور دیتا ہو معیشت کے بہتر ہونے کے اوپر. یعنی امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجارت سے محض روپیہ پیسہ میں اضافہ نہیں ہوتا، انسان کی عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی تجارت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے. اب یہ سب بتانے کے بعد دیکھیں، اب سوال ایک یہ اٹھتا ہے کہ اچھا اگر اسلام اس قدر معیشت کی بہتری پر زور دیتا ہے تو یہ جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ دنیا سے دل نہیں لگانا، دنیا کی محبت غلط ہے اور دنیا طلبی غلط ہے اور دنیا کی محبت میں انسان گرفتار نہ ہو جائے، اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں اب میں اس کے لیے ظاہر ہے مزید تفصیل میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابھی میں ایک مثال سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی شخص فرض کیجئے کہ اپنے اندر جسم کے اندر کچھ ایسی علامات دیکھے کہ وہ جب ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس سے یہ کہے کہ بھائی ایسا کریں کہ آپ جو بلڈ میں گلوکوز لیول ہوتا ہے یعنی شوگر، وہ ٹیسٹ کرائیں جا کے. اب آپ ٹیسٹ کرا کے لے آئے. عام بچے نوجوان سب سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی رپورٹ آتی ہے تو عام طور پہ اس میں ایک رینج ہوتی ہے. اب میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ جو نارمل رینج ہے وہ ہے 70 سے 100 تک، 70 سے 100 تک کی رینج ہے. 70 سے کم ہے تو بھی خطرناک ہے، شوگر کا کم ہو جانا بھی خطرناک ہے. ظاہر ہے جو افراد ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شوگر لیول کا کم ہو جانا بھی خطرناک ہے، وہ بھی مہلک ہوتا ہے، وہ بعض اوقات زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، خبر ہی نہیں ہوتی اور انسان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک سطح سے کم ہونا بھی خطرناک ہے اور ایک سطح سے بڑھ جانا بھی خطرناک ہے. خیر الامور اوسطھا. تو اب بس یہی مثال دنیا میں مشغول ہونے اور دنیا سے ہاتھ اٹھانے کی ہے. اگر آپ دنیا سے بالکل ہاتھ اٹھا لیں، پروردگار منع کرتا ہے کہ ایک خاص حد تک دنیا میں مشغول ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی شخص کا اس طرح کا ٹیسٹ کرایا جائے گلوکوز لیول کا خون کے اندر، اور اس کے لیے اگر فرض کریں کہ جو نارمل رینج ہے وہ 70 سے 100 تک ہے اور اس کے لیے فرض کیجئے کہ ریڈنگ نکلی ہو 95، 95، ایک عقل مند انسان کیا کرے گا؟ عقل مند انسان وہیں پر احتیاط کرنا شروع کرے گا، کیونکہ اگر 100 تک پہنچ گیا معاملہ تو 100 پر تو بارڈر لائن ہے، اس کے بعد تو پھر مسائل شروع ہو جائیں گے. اس لیے وہ احتیاط کرے گا 95 کے اوپر کی. بس یہی مثال سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کس حد تک مشغول ہونا ہے، اس حد تک مشغول ہونا ہے اور اس حد تک مشغول نہیں ہونا ہے. یعنی جہاں آپ کو یہ نظر آئے کہ اب ریڈ لائن نظر آ رہی ہے، اس کو کراس کر گیا تو میں دنیا میں اس حد تک دل لگا بیٹھوں گا کہ دنیا مجھے اپنی طرف ایسا مائل کرے گی کہ میں ہلاک ہو سکتا ہوں. تو اب انسان اس ریڈ لائن سے ذرا دور رہتا ہے، تو اس حد تک مشغول رہتا ہے بندہ مومن اور اس حد تک دنیا سے ہاتھ اٹھا کے رکھتا ہے. یہ توازن ہے جو پروردگار کی ذات، جو اسلام بندے کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. نہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہو، نہ دنیا میں مکمل طور پر انسان جذب ہو چکا ہو. اب دیکھیں اسی چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں نا، ایک مثال جو ہے، یعنی اب ایک یہ جو میں آپ کے سامنے اب مثال عرض کر رہا ہوں، یہ ایک مارکت الآراء قول، ظاہر ہے سارے یہ قول مارکت الآراء ہیں امیر المومنین کے، ایک فقرہ ہے خالی. اور دیکھیں اس ایک فقرے میں امیر المومنین نے سمجھایا ہے کہ تمہیں توازن کس طرح رکھنا ہے. یعنی یہ دنیا تمہارے لیے کس طرح خیر بن سکتی ہے، یہ دنیا تمہارے لیے کس طرح شر بن سکتی ہے. امام کہتے ہیں کہ من ابصر بہا بصرت ہو، جو دنیا کے ذریعے دیکھتا ہے دنیا اسے بصیرت عطا کرتی ہے. یعنی جو دنیا کے ذریعے چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی جو دنیا کو وسیلہ سمجھتا ہے، دنیا کو وسیلہ سمجھتا ہے آخرت کے لیے. من ابصر بہا بصرت ہو. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن ابصر الیہا اعمت ہو، جو دنیا کو ہی دیکھتا رہتا ہے دنیا اسے اندھا کر دیتی ہے. یعنی جو دنیا کو وسیلہ سمجھتا ہے خدا تک پہنچنے کا،
دنیا اسے بصیرت عطا کرتی ہے، دنیا اس کے لیے خدا تک پہنچنے کی راہیں کھول دیتی ہے، لیکن جو شخص دنیا کو ہدف سمجھتا ہے دنیا اسے اندھا کر دیتی ہے۔ مثال عرض کروں میں آپ کے لیے، گھر میں میرے ایک بک شیلف ہے اور بک شیلف پر لگا ہوا ہے ایک شیشہ۔ میں شیشے کے پار سے، یعنی میں اگر دروازہ نہ بھی کھولوں، دروازہ بند ہے بک شیلف کا، تو میں شیلف میں رکھی ہوئی کتابیں دیکھ سکتا ہوں، شیشے کے پار میں دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میری توجہ کتاب کی طرف نہیں ہوتی تو میں اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا، ایسا ہوتا ہے۔ شیشے کے پار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی دکان کے سامنے لگے ہوئے شیشے کی مثال لیں، اس کے پیچھے بہت ساری پروڈکٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو کچھ افراد اس شیشے کے ذریعے سے ان پروڈکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں دکاندار نے لگائی ہیں، کچھ افراد وہاں کھڑے ہو کر اپنے بال بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ شیشے کے پار نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بس امیر المومنین یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، تم اس شیشے کے پار دیکھ سکو گے تو تم خدا تک پہنچ جاؤ گے، تم اس شیشے میں اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک اور مثال عرض کروں گے، دیکھیں اکثر ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوگا، جب دن نکلے گا، سویرا ہوگا، تو کوئی چیز کھو گئی ہو تو ہم کہتے ہیں ڈھونڈ لیں گے۔ سورج نکلتا ہے تو آپ سورج کی روشنی میں ساری چیزیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر اتنی روشنی پہنچ جاتی ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر کمرے میں کہیں بھی کوئی چیز کھوئی ہو اس کو دیکھ سکتا ہے، آرام سے ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو سورج کی روشنی میں دنیا کی ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی شخص سورج کو ہی دیکھنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ تو اندھا ہو جائے گا انسان۔ تو انسان اگر سورج کی روشنی میں چاہے تو دنیا کی تمام چیزیں دیکھ سکتا ہے، لیکن سورج کو دیکھتا رہے تو اندھا ہو جائے گا۔ بس یہی امیر المومنین نے سمجھایا کہ اگر دنیا کو وسیلہ بناؤ گے تو تم پہنچ جاؤ گے خدا تک، اور اگر دنیا کو ہدف بناؤ گے تو دنیا تمہیں اندھا کر دے گی، دنیا تمہیں نابینا کر دے گی۔ اب یہ دیکھیں، دنیا جب نابینا کر دیتی ہے نا، تبھی اس طرح کا انسان سے عمل ہوتا ہے کہ انسان اپنے آگے حق کو بالکل واضح ہوتا ہوا بھی دیکھ کر وہ حق کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ جو واقعہ کربلا ہے اس میں جس طرح سید الشہداء نے اس کی وضاحت کی کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، اور یہ جو دنیا کے بندے ہیں یہ دراصل کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے حق جتنا بھی روشن اور واضح ہو، ان کے ذاتی مفادات ان کے سر پر اس طرح سوار ہوتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر عمل نہیں کرتے، انہیں ان کے مفادات اندھا بنا دیتے ہیں، نابینا بنا دیتے ہیں۔ ہم نے تو دن مقرر کیے میں کہ ہم اس تاریخ کو فلاں شہید کا تذکرہ کریں گے، اس تاریخ کو ہم فلاں شہید کا تذکرہ کریں گے، یعنی ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم ایک دن میں تمام شہداء کو رو نہیں سکتے۔ یہ بہت علم انگیز اور درد انگیز بات ہے کہ ہم ایک دن میں تمام شہداء کو رو نہیں سکتے، لیکن سید الشہداء کا جگر ہے کہ ایک دن میں ان سب شہداء کے لاشوں کو اٹھایا ہے۔ ہم تو ایک دن میں سب کو رو نہیں سکتے، ہم نے تو دن مقرر کیے ہیں کہ ہم آج فلاں کو روئیں گے، آج ہم فلاں کو روئیں گے، آج ہم فلاں کو روئیں گے، لیکن سید الشہداء نے تو ایک دن میں ہی ان سب شہداء کے لاشوں کو اٹھایا ہے۔ اور سید الشہداء کے لیے یہ افراد کتنے قیمتی تھے، کس قدر عزیز تھے، یہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میرے اور آپ کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ سید الشہداء کو یہ افراد کس قدر عزیز تھے۔ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مخاطب ہیں، چراغ کو بجھانے کے بعد دوبارہ روشن کر دیا گیا ہے اور تمام اصحاب اپنی اپنی وفاداری کا سید الشہداء کو یقین دلا رہے ہیں، اس وقت سید الشہداء نے یہ کہا کہ اس خیمے میں بیٹھا ہوا ہر شخص، ہم سب افراد کل خدا کی راہ میں مارے جائیں گے، کل خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ اس خیمے کے کونے میں ایک 13 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس بچے نے جب یہ سنا تو اس کو ایسا نہ ہو کہ کہیں میں جو ہے وہ نابالغ ہوں، میں ابھی اس عمر تک پہنچا نہیں ہوں، تو شاید سید الشہداء نے یہ بات محض ان افراد کے لیے کہی ہے جو اس خیمے میں بیٹھے ہوئے بڑے ہیں، صرف ان کے لیے شاید یہ بات کہی گئی ہے۔ تو جب بچے کو، اب دیکھیں یہ تو امیر المومنین سے شہادت کا شوق ملا ہے نا ان کی اولاد کو، تو جناب قاسم نے آ کر سید الشہداء سے باقاعدہ سوال کیا، یا اماں ہو،
وَأَنَا فِي مَنْ قُتِلَ، کیا میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو شہید ہو جائیں گے؟ بس یہ بات سننا تھا کہ سید الشہداء نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کیوں گریہ کرنا شروع کیا؟ اس بھتیجے کو سید الشہداء اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت کم سن تھا یہ بھتیجا جب امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ سید الشہداء نے باپ بن کر اس بھتیجے کو پالا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس بھتیجے کو باپ بن کر پالا ہو وہ آ کر یہ سوال کرے کہ میں آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر سید الشہداء نے ایک سوال کیا کہ یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اب دیکھیں یہ جواب جو ہے حضرت قاسم کا یہ کوئی جذباتی جواب نہیں ہے، یہ ایک مربی کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ معرفت اور یقین کا جواب ہے۔ جواب آتا ہے کہ یا اماں احلی من العسل، موت مجھے شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر سید الشہداء نے جواب دیا واللہ ای فذالک احلی، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ صبح عاشور حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سید الشہداء کے قلب نازنین کی کیا کیفیت ہوگی جب علی اکبر شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی شہادت پر سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ خاک ہو اس دنیا پر اے فرزند، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ اور ایک ایسے موقع پر یہ بھتیجا آ کر اب اذن جہاد طلب کر رہا ہے کہ چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ سید الشہداء ایک مرتبہ انکار کرتے ہیں، سید الشہداء دوسری مرتبہ انکار کرتے ہیں، لیکن جب بھتیجا دیکھتا ہے کہ چچا جان اجازت نہیں دے رہے تو یہ بچہ آ کر سید الشہداء کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ سید الشہداء کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینا شروع کرتا ہے۔ سید الشہداء اٹھا کر بچے کو گلے لگا لیتے ہیں اور بھتیجا اور چچا مل کر اس قدر روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس قدر گریہ کرتے ہیں۔ پھر چچا اپنے بھتیجے کو اٹھاتے ہیں، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ نہ بچے کے ناپ کی کوئی زرہ ہے، نہ بچے کے سر کے اوپر کوئی خوط پہنایا جا سکتا ہے۔ بچے کو جب میدان جنگ میں روانہ کیا جاتا ہے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اچانک ایک چاند کا ٹکڑا نمودار ہوا حسین کے خیام سے، اور نہ اس کے سر کے اوپر خوط تھا، اس کے سر کے اوپر امامہ تھا، نہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، نہ اس نے جنگی جوتے پہنے ہوئے تھے، اس نے عام جوتے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بچہ میدان میں آیا اور اس نے آ کر یہ رجس پڑھا کہ میں سبط نبی حسن کا بیٹا ہوں اور یہ حسین ہیں جنہیں تم نے یہاں گھیرا ہوا ہے اور فرات کے پانی کو ان کے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ اور بس یہ کہہ کر جناب قاسم نے فوج اشریہ پر حملہ کیا، کئی افراد کو فنار کیا۔ اتنے میں تمام فوجیں ایک دفعہ گھر کر حضرت قاسم کے اوپر حملہ آور ہوئی، اور پھر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میری نظر امام حسین علیہ السلام کے اوپر تھی کہ آپ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی، ایسا لگتا تھا کہ آپ بس تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے حضرت قاسم کی صدا بلند ہوئی، یا اماں ہو، اے چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے۔ اور یہاں سے امام حسین علیہ السلام ایک شکاری باز کی طرح سے میدان جنگ میں وارد ہوئے۔ فوجوں میں ایک بھگدڑ مچ گئی، فوجوں میں جیسے ہی بھگدڑ مچی ایک دھول میں تمام کا تمام جو تھا غبار کے اندر میدان اٹھ گیا۔ جب دھول چھٹی تو نظر آیا کہ سید الشہداء کے زانوں پر بھتیجے کا سر ہے، اور سید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بھتیجے قاسم، تیرے چچا پر یہ بات بہت گرا ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے، تیرا چچا تیری کوئی مدد نہ کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی قوم